نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हमारा दुनिया की हकीकत, द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आज हम जानेंगे कि आखिर इस दुनिया की हकीकत क्या है जिसके पीछे मैं और आप हम सब भागते चले जा रहे हैं। सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 24 से 27 में दुनिया की हकीकत को बड़े अच्छे से बयान करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ सूरह यूनुस आयत नंबर 24 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इसका तर्जुमा ये है, बस दुनियावी ज़िंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसे
زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھا، کیا سمجھا؟ کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہیں، تو اتنے میں کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے ہمارا حکم آ پڑا، سو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا جیسا کہ کل وہ موجود ہی نہیں تھا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال بیان کی ہے، کس سے؟ ایک کھیت سے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تو وہ کھیت کیا کھلنے لگتا ہے، اس میں طرح طرح کے رنگ نمایاں ہونے لگتے ہیں، وہ خوب آراستہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری رونق پکڑ لیتا ہے، وہ کھیت تیار ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو کیا جنہوں نے اس کھیت کو بویا ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری نعمت کا، ہمیں ہماری محنت کا کیا ملنے لگا ہے؟ صلہ ملنے لگا ہے، اب ہم اس کا پھل حاصل کریں گے۔ کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے، کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے کہ وہ اس کھیت کو ایسے کر دیتی ہے گویا کہ وہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں، وہ ہرا بھرا کھیت یک دم سے بالکل خاک بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہی مثال اس دنیا کی ہے، اس دنیا کے امور کی ہے جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، یا تو ہم نے اس کو چھوڑ کر چلا جانا ہے یا اس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہم اپنی زندگی میں کتنی دیکھتے ہیں نا، ایسے کتنے حادثات دیکھتے ہیں، ایسے کتنے واقعات سنتے ہیں نا کہ بعض اوقات کوئی کروڑ پتی تھا، ساری زندگی اس نے محنت کی اور اپنی دنیا بنائی، اور اچانک سے کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے راتوں رات کوئی آفت آئی، کوئی ایسی آزمائش آئی، کوئی اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی کہاں؟ زیرو پہ آ گیا، عرش سے زمین پہ آ گیا، محلوں سے جھونپڑیوں پہ آ گیا، جہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے تھے وہاں 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگ گیا۔ تو یہ اتنی سی ہے حقیقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا کی، اور اگر یہ نہ تمہیں چھوڑے گی تو ایک دن تمہیں تو اس کو چھوڑ کر جانا ہی ہے نا، ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن اس دنیا کی حرص نے، اس دنیا کی دوڑ نے ہمیں ہماری موت بھلا دی نا، غفلت میں ڈال دیا، ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھلوا دیا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے۔ ہم صرف اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہم صرف دنیا کمائیں اور دنیا کما کر دنیا سے چلے جائیں، ہم تو اس لیے آئے ہی نہیں تھے، ہمارا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے بھیجا ہی نہیں۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں اس کے درمیان کون اچھے اعمال کر کے لوٹتا ہے۔ دیکھیں بے بسی کی حالت میں ہم دنیا میں آتے ہیں نا، لوگوں کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اور جاتے بھی کیسے ہیں؟ بے بسی کے عالم میں، لوگ ہی ہمیں نہلاتے ہیں، جب آتے ہیں تب بھی، جب جاتے ہیں تب بھی۔ اور پھر ہم سوچیں ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں لے کے جاتے، صرف لے کر جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ اپنے ساتھ اپنے نیک اعمال لے کے جاتے ہیں، جو ہم نے دولت کمائی، جو ہم نے شہرت، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جاتی۔ آج ہم دنیا سے چلے گئے، کل کیا ہوگا؟ ایک دن کوئی روئے گا، 2 دن ہمارے پیارے روئیں گے، تیسرے دن دنیا کا وہی نظام شروع ہو جاتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو شخص دوسروں کے لیے اپنی دنیا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. آج ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں کس وجہ سے؟ بچوں کے لیے. فلاں کو خوش کر لیں، فلاں کا کام کر لیں، یہ دنیا کا کام ہو جائے. ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہمارے ساتھ جائے گی نہ ہمارے کام آنے والی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنا ہو جانے والی ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے. یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی ہر چیز بھی فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف تمہارے رب کی ذات ہے. اور دیکھیے ہم آئے بھی اللہ کے پاس سے، ہمیں جانا بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہی ہے. اگر اس کو ہی نہ راضی رکھا، آج ہم اس شخص کو کتنا راضی رکھنے کے لیے کی کوشش کرتے ہیں جسے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہی میرا واحد سہارا، اسی نے میرا سب کرنا ہے، اس سے میں نے بگاڑ لی تو میں کہاں جاؤں گا. ہم یہی سوچتے ہیں نا دنیا میں. تو دیکھیں اس رب سے اگر بگاڑ لی، اس کو ناراض کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس دنیا میں بھی اس کی چلتی ہے، اگلے جہاں بھی اسی کی چلے گی. جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اسی کی چل رہی ہے. اس کو ناراضی کیا تو کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد، کوئی ہمارے کام نہ آئے گا. اس روز تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے نا. پھر اللہ رب العزت دیکھیں سورۃ التکاثر میں فرماتے ہیں، 30واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی حرص نے. ایسا ہی نہیں ہے آج. اس کی گاڑی میری اس سے اچھی ہونی چاہیے، اس کا محل بن گیا میرا اس سے اچھا بننا چاہیے، اس کی ایسی اور ایسی چیز آ گئی میری اس سے ڈبل اچھی آنی چاہیے. اس کی اولاد یہاں اور یہاں پہنچ گئی، میری اولاد اس سے آگے جانی چاہیے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اس حرص نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی، یہاں تک کہ موت تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہوگی. خبردار تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو تمہیں عنقریب معلوم ہو ہی جائے گا. ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین یعنی موت کی حقیقت کو کاش تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دنیا میں سمجھ جاتے. جس کو دنیا کمانے کی حرص نے تمہیں جس موت کو بھلا دیا تھا، کاش تم اس حقیقت کو دنیا میں سمجھ جاتے. آج دیکھیں کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اگر وہ بہت ہمارا پیارا ہوتا ہے تو ہم کچھ دیر کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور ہمیں کیا خیال آ رہا ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب میں کسی میت کو دیکھتی ہوں، جب میں کسی جنازے کو دیکھتی ہوں، یا ہم سوچیں نا ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے کتنے پیاروں کو رخصت کیا. اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں، کتنے پیارے، کتنے جاننے والے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم میں سے ہر کوئی سوچے جب وہ جا رہا ہوتا ہے دنیا سے تو ہم رو رہے ہوتے ہیں کس لیے؟ میرا اس سے یہ رشتہ تھا، میرا اس سے یہ تعلق تھا، بس اسی لیے رو رہے ہوتے ہیں نا. سلف صالحین کس لیے رویا کرتے تھے؟ سلف صالحین جب کسی میت کو دیکھتے تھے اس قدر روتے تھے کہ ان سے لوگ پوچھتے تھے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا جب ہم کسی ایسی فوتگی والی جگہ پر جائیں اور کوئی بہت رو رہا، ہم پوچھتے ہیں یہ فلاں کا کیا لگتا تھا. تو ان سے بھی کسی نے کوئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے جانے والا جو آپ اتنا رو رہے ہیں. تو ہمارا تو کچھ نہیں لگتا. یہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ آج یہ یہاں لیٹا ہے، اگلی باری ہماری ہے، ہم نے بھی جانا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جانے والا جا رہا ہے، اس کی باری آئی تھی یہ چلا گیا. اپنے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے نا. اور موت بتا کر تو نہیں آتی، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارا کون سا وقت لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم نا. تو پھر اگر جس وقت کا معلوم ہی نہیں تو پھر تیاری کے لیے وقت تو بہت کم ہے ہمارے پاس.
ہماری فیملی میں ود ان 3 months 2 deaths ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے واقعی ہلا دیا، بالکل سڈن، اتنی اچانک کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک لیڈی تھی، گھر میں لیبر لگی ہوئی ہے، کام ہو رہا ہے، جیسے ہم بھی آتا ہے نا اکثر، یہ گھر کی چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، چلو بلایا اور کام کروانا شروع کر دیا اپنی خواہش کے مطابق. لیبر لگی ہوئی ہے، شام میں اس نے اپنے گھر میں کھانا بنایا، شوہر واپس آیا، سالن بنا لیا، بچوں کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے، روٹی توے پہ ڈالی ہے. شوہر نے کہا وہ سائڈ پہ سیڑھی پڑی ہے پکڑانا. وہ سیڑھی پکڑنے لگی ہے اور کیا تھا، وہ پاکستان میں جیسے جنگلے بنے ہوتے ہیں نا، وہ کھلا ہوا تھا، ہلکا سا پاؤں اس جنگلے پہ آ گیا اور وہ ڈائریکٹ نیچے. اسی وقت رن ٹائم پہ اس کی ڈیتھ ہوگی. 1 دن پہلے بیٹی کا رزلٹ آیا میٹرک کا، اور اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ میں جو کھانا بنا رہی ہوں یہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھلا بھی پاؤں گی کہ نہیں، یا میں بھی کھا پاؤں گی کہ نہیں، شوہر دکان آیا ہے کام سے اس کو بھی کھلا پاؤں گی کہ نہیں. بس اتنی سی زندگی ہے، اتنی سی اس کی حیثیت ہے، ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ. اور دوسری ڈیتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت اچھے، شاپ پہ گئے ہیں کچھ دیر پہلے، بیوی سے گپ شپ کرتے ہوئے شاپ پہ گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد سامان لے کر واپس آئے ہیں، یہ دروازے تک پہنچے ہیں، لیکن دروازے کی دہلیز پار کرنا قسمت میں نہیں ہوا، وہیں ڈیتھ ہوگی، گر گئے، اٹیک فوری. یہ ہے زندگی میری اور آپ کی. ہمیں نہیں پتہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، لیکن جتنا بھی وقت ہے اور ہم سوچیں اس میں سے کتنا وقت میں اللہ کے لیے نکال رہی ہوں، کتنا وقت میں آخرت کی تیاری میں لگا رہی ہوں. میں جب بھی دنیا کی حقیقت کے بارے میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایک وہ واقعہ بہت یاد آتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو وہ مجھے بہت ہی، اس واقعے نے مجھے ہلایا. ایک بادشاہ تھا، ایک دن اس کا دل کیا کہ ایسے ہی کسی بے وقوف کو لے کر آؤں محل میں، تھوڑی گپ شپ ہو، تھوڑا ماحول بنے، اس سے باتیں کریں گے، تھوڑا ماحول بنے گا محل کا. اچھا، ایک بے وقوف کو لے آیا گیا. اب بے وقوف، وہ آپ کو پتہ ہے بے وقوف بیچارہ اپنی بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے اور سب لوگ ہنس رہے. بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا، اس کا موڈ بھی بہت اچھا ہو گیا. اس نے اس کو بہت سے جواہرات دیے اور پھر اس کو رخصت کر دیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. اب وہ جو بے وقوف تھا اس نے کہا بادشاہ تو بڑا اچھا تھا، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا تھا، مجھے بھی چاہیے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اب وہ جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے اچھا ذرا مجھے بتاؤ آپ کیسے ہو. اس نے بولا کیسا ہو سکتا ہوں، تمہارے سامنے ہے، اب تو بس جانے کی تیاری ہے اگلے گھر. تو وہ کہتے ہیں آپ بے وقوف ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، اتنا عالی شان آپ کا محل، اتنی شان و شوکت، اتنے نوکر چاکر، یہ سب آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو آپ یہ سب اتنے سونے، اتنے جواہرات آپ کے پاس، اتنے ہیرے، آپ یہ سب چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. اچھا، اب وہ بے وقوف تھا، اپنی سادگی میں باتیں کرتا چلا گیا. کہنے لگا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں بھی ایسا عالی شان محل بنوایا آپ نے اپنے لیے، وہاں بھی کچھ نوکر چاکر بھیجے آپ نے جو آپ کی وہاں خدمت کر سکے، یہ جو اتنا زیادہ قیمتی جواہرات ہیں آپ کے پاس، سونے چاندی کے اتنے ڈھیر ہیں، کیا یہ بھی وہاں پہ بھجوائے آپ نے. اور بادشاہ اس کی بات سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ میں جہاں جا رہا ہوں، آگے ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا مجھے لگتا ہے اب میں نے مر ہی جانا، مر جانا ہے، آگے کیا کیا ہوا ہے اس کے لیے کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا اپنے لیے، میری تیاری کیا ہے، کیا منہ لے کے جاؤں گی اللہ کے سامنے. اور پھر وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہ وہاں کوئی محل تیار کروایا ہے، نہ میں نے وہاں کچھ بھیجا اپنے لیے، نہ کوئی نوکر چاکر وہاں اکٹھے کیے ہیں کہ جو وہاں میری خدمت کریں گے. تو کہتا پھر تو آپ بے وقوف ہوئے بادشاہ سلامت، کہ آپ نے وہاں، آپ یہ اتنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہاں آپ نے کچھ تیاری نہیں کی. تو ہماری زندگی کی بھی یہی حالات ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو بھلا دیا. اور دیکھیں شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اس نے، وہ اپنے مشن میں پھر کامیاب ہو رہا ہے نا.
اس نے کہا تھا میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں اللہ تعالیٰ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ وہ چاروں طرف سے تو ہمیں گھیر رہا ہے، لیکن وہ 2 راستے بھول گیا تھا۔ وہ کون سے؟ ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا۔ سجدے کر کے اپنے رب کو منا لیں، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ اور جب آپ سجدہ کر کے اپنے رب کو منائیں گے نا، تو اوپر سے اپنے رب کی رحمت کو برستا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، اتنی سی ہے زندگی جس کے لیے ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا فیوچر بن جائے، ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے، لیکن وہ فیوچر جو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، مجھے پتہ ہی نہیں میرے بچوں نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بچوں کو، آپ کو، ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، لیکن ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ ہماری موت کا وقت، لیکن ہم اس فیوچر کی تو بڑی تیاری کر دیں کہ آگے کل کام آ جائے گا، آج بنا لو کل کام آ جائے گا۔ اور وہ فیوچر جو آنا ہی آنا ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ وہ کل جو آنی ہے اور ہمیشہ کی کل ہے، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے۔ دنیا کمانا ضرورت کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ہو کے رہ جانا، جس رب نے اس دنیا میں بھیجا اسی کو بھول جانا، اور جس کے پاس ہماری واپسی ہے اسی کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے۔ اب جیسے وہ بادشاہ تھا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، موت اس کے سامنے کھڑی ہے، اب تو نہیں وقت تھا اس کے پاس کہ وہ کچھ بھیج دے اپنی آخرت کے لیے۔ تو ہم روزانہ رات کو سوتے وقت سوچیں میں نے اپنے آگے کیا بھیجا، آج اپنے اس گھر میں کے لیے کیا جمع کروایا۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، محل تھا، عالی شان محل تھا، ہر چیز تھی، لیکن وہ کیا کہتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس کیا چاہیے؟ جنت میں گھر چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اچھی جاب لگ گئی تو بس کام ہو جائے گا، ہاں اچھی جاب لگ گئی، اچھا اب اچھی گاڑی مل جائے تو بس زندگی بن جائے گی، اچھی گاڑی مل گئی پھر اچھا گھر مل جائے زندگی بن جائے گی، اچھا اب تھوڑی اور پراپرٹی ہو جائے کل کو بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ اسی دھن نے ہمیں آخرت بھلا دی، اللہ تعالیٰ بھلا دیے، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بھلا دیا۔ اسی دوڑ میں ہم دوڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے؟ موت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اوہ، پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی جب جانے والا جو جاتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا جب آپ کو شوق آپ کسی شوق میں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو جب موت جیسا حادثہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اوہ یہ کیا ہو گیا، میں اس ادھر کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، ادھر کی تو میں نے تیاری نہیں کی تھی، یہ کیا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہیں۔ بعد میں جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں جانے والے کی۔ تو ہر نکلتا سورج ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ یہ ایک دن نہ نکلے گا، یا ہم نہیں ہوں گے، نکلے گا تو ہم نہیں ہوں گے۔ قیامت کے روز انسان، قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسرتوں کا دن۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس روز انسان حسرت کرے گا اپنے ایک ایک اٹھنے پر، ایک ایک بیٹھنے پر، ایک ایک چلنے پر۔ کاش اس وقت جب میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا نا وہاں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، کاش جب میں وہاں کھڑا ہوا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا نا وہاں بھی ذکر کر لیتا۔ یعنی ایک ایک لمحے پر قیامت کے روز انسان حسرت کرے گا، کاش میں نے وہ لمحہ بھی نہ ضائع کیا ہوتا تو آج میں اس حال میں نہ ہوتا، لیکن اس وقت تو پھر وقت ختم۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت۔ الحمدللہ صحت ہے، چل پھر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کاج کر سکتے ہیں، وقت بھی ہے، اور پھر ہم اللہ کے نہ بنیں، اللہ کے لیے وقت نہ نکالیں۔ کل کسی نے نہیں دیکھی
کہ کل وقت ہو لیکن صحت اللہ نہ کرے ساتھ نہ دے، پھر ہم حسرت کریں کاش وہ جو صحت والا وقت تھا وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الحدید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، کیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زینت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھیل ہی ہے نا، دیکھیں جیسے فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ فٹ بال آگے آگے، باقی سب لوگ پیچھے پیچھے، اور وہ اس کو، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو فٹ بال کو وہ پکڑ لے، وہ حاصل کر لے۔ تو دنیا بھی یہی سمجھیں کھیل ہی ہے، دنیا آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے، اور جو ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں۔ اور پھر جب وہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو بھاگ رہے ہیں، کچھ جو بیچارے نہیں بھاگ سکتے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور تبصرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لو یہ کھیل تماشے اور زینت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور کیا ہے، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، یہی نہیں ہے، بس اتنا سا ہی ہے۔ اور دیکھیں ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہوتے ہیں، یہی چیز سکھا رہے ہوتے ہیں، فلاں کے بچے دیکھ لو کہاں نکل گئے دنیا میں، تمہارا سٹیٹس بھی مجھے ویسا چاہیے یا اس سے ڈبل چاہیے، اور پھر ہم کہتے ہیں میرے بچے، میرا مال، میرا گھر، کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور پہن کر پرانا کر دیا، اور ایک وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے صدقہ کر دیا، باقی تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج وہ دنیا سے چلا جائے گا تو کیا چیز اس کے ساتھ جائے گی؟ کچھ بھی تو اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے اور آپ کے ساتھ کچھ جائے گا؟ میری اولاد میرے ساتھ جائے گی؟ میری مال و دولت میرے ساتھ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں میرے ساتھ جائے گا، بس وہ میرے ساتھ جائے گا، باقی پیچھے تو میں یہیں چھوڑ جاؤں گی، جو پیچھے دوسرے لے لیں گے۔ میرے ساتھ جو جائے گا وہ صرف میرا اعمال جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہوتی ہیں نا، اس کا مال، اس کا کنبہ قبیلہ اور اس کے اعمال۔ اس کا کنبہ قبیلہ اور اس کا مال اس کے ساتھ تک تو جاتا ہے قبر تک، لیکن قبر کے اندر نہیں جاتا، وہیں سے واپس سب جو ساتھ جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے؟ قبر۔ کبھی ہم نے قبر کو محسوس کیا؟ کبھی ہم سوچتے جب اپنے پیاروں کو یا کسی بھی میت کو دیکھتے ہیں وہ رخصت ہوگی، وہ قبر میں چلے گی، کبھی سوچا وہ اندھیری رات میں چلا گیا، کل تک وہ ہمارے درمیان بیٹھا گھروں میں بستر پر سو رہا تھا، آج وہ اس کا بستر کہاں ہے؟ قبر میں ہے، جہاں اندھیری رات ہوگی۔ اس میں دل کرتا ہے نا کوئی ساتھی ہو، تنہائی سے ڈر لگتا ہے اور اندھیرے سے تو اور بھی ڈر لگتا ہے، تو نیک اعمال وہاں انسان کے ساتھی کی صورت میں اس کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح وہ قرآن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں تعلق بنایا تھا، اللہ کی کتاب۔ دیکھیں ہم فخر کرتے ہیں میری اولاد انجینئر بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، یہ سب بن گئی، سب بن جائیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو قرآن کی تعلیم نہ دی تو پھر آپ فخر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن اس کو ساتھ میں قرآن کی تعلیم ضرور دیں، اس کی تربیت قرآن کے اصولوں پر ضرور کریں، یہ ہمارا پہلا فرض ہے۔ اگر آپ نے ایسے کر دیا نا تو آپ کے اپنے آپ پر فخر کریں گے، آپ کا رب آپ پر فخر کرے گا، اور دنیا میں شہرت لے کر کریں گے بھی کیا دنیا والوں سے؟ بس آج مجھے کوئی شہرت کا مقام مل جائے، آپ میرے منہ پہ تھوڑی سی تعریف کر دیں گے، پیٹھ پیچھے پھر ایک دوسرے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ ہے ہمیں کیسے شہرت کمائی ہے، ایسے یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کی نظر میں شہرت کما لی،
اللہ کی نظر میں نام بنا لیا تو پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جس نے اللہ کی نظر میں شہرت پا لی اس کی شہرت پھر اس دنیا تک نہیں، وہ آسمانوں تک جاتی ہے. جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ نے محبت کر لی، جو اللہ کو پسند آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر منادی کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمانوں پر منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں جو بندہ ہے نا فلاں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اے لوگو تم فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو. سب اس سے ساتوں آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر صرف یہیں تک نہیں، وہ محبت اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. وہ محبت نیچے بھی آ جاتی ہے، پھر سب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، بلا وجہ کا ہی ان پہ آپ کو پیار آتا ہے، بلا وجہ ہی وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگر اپنی اولاد کو اللہ کا بنا دیا، قرآن کے اصولوں پر ان کی جو ہے وہ تربیت کی، ان کو قرآن کی تعلیم دی، تو پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ وہ عزت سے نوازے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے روز، ان کو اونچی جگہ پہ تختوں پہ بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے. اور وہ جو تاج ہوں گے نا، جو ان کو سروں پہ تاج پہنائے جائیں گے، آج بھی تاج پہنائے جاتے ہیں نا، وہ جو تاج پہنائے جائیں گے نا، اس کی روشنی ایسے ہوگی جیسے سورج کی مانند، سورج اور چاند کی مانند. اور پھر ان کو ریشم کے سبز حلے پہنائے جائیں گے. وہ کہیں گے ہمیں اتنی عزت اور مقام کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوانے کی وجہ سے. آج ہم نے اپنی آخرت کما لی، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی آخرت کما لی، اپنی اولاد کی تربیت قرآن کے اصولوں پر کر لی، ان کو اللہ سے جوڑ دیا. تو آپ یقین جانیں ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا، ویسے تو دنیا سے گئے تو بس اکاؤنٹ بند، تو اس صورت میں آپ کا اکاؤنٹ ہمیشہ کھلا رہے گا. آپ کے جانے کے بعد یا ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد جو جو نیک اعمال کرے گی، ان کو کہنا نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ میرے والدین کو بھی دینا. وہ جو بھی نیکی کریں گے، اگر آپ نے ان کی تربیت نیکی کی تھی، اگر آپ کی خواہش تھی وہ نیک بنے اور اس کے لیے آپ کوشش کرتے تھے، تو یقین جانیں ان کے ہر نیک کام کا آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، آپ کو اجر پہنچتا جا رہا ہے. یعنی آپ کا نامہ اعمال ابھی بھی کھلا ہے. یہ فائدے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے کہ اتنے میں ایک انصار آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اور پھر اس نے پوچھا سب سے سمجھدار انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمجھدار ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے. وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے. اور ہماری نظر میں، آج دنیا والوں کی نظر میں کون عقل مند ہے؟ جس نے دنیا بنا لی. وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا عقل مند انسان ہے، کیا اور کیا بنا لیا اس نے. کسی نے اچھا بزنس سیٹ کر لیا تو ہم کہتے ہیں واقعی یہ ہے عقل مند انسان. ہماری نظر میں آج وہ عقل مند انسان ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو موت کو یاد رکھے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو. اس طرح زندگی گزارو. جیسے مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ وہ کوئی بھی اپنے سفر میں کوئی بھی حسین منظر دیکھتا ہے یا کوئی بھی اچھی جگہ دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ یہ تھوڑی کہ اپنی منزل کو تو نہیں بھول جاتا نا.
وہ اسی جگہ تو نہیں رہنے لگ جاتا، یا اسی کو تو نہیں اپنا سب کچھ سمجھ لیتا، اس کو اپنی منزل یاد رہتی ہے، وہ کچھ دیر تو وہاں ٹھہر لیتا ہے، لیکن واپس اس کا رخ کس طرف؟ اپنی منزل کی طرف۔ تو ہمارا بھی رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ اپنی منزل کی طرف۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت، اور آخرت میں کیا ہے؟ جنت۔ جنت چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اور جنت بھی کون سی چاہیے؟ جنت الفردوس چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے، ساری نہریں جہاں سے پھوٹتی ہیں۔ جنت بھی اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے۔ یہ ہے ہم سب کی منزل، اور یہ ہے ہم سب کی زندگی کا مقصد۔ ہمیں یہاں سے یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو بوئیں گے وہاں وہی کاٹیں گے، وہی انجام ہونے والا ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیں صحابہ کیسے اس کو مسافر خانہ سمجھتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سخت ترین ٹھنڈی رات میں چند مہمان آئے ان کے گھر، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بڑے اچھے سے مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد ان کو کوئی بستر مہیا نہیں کیا۔ اب مہمان جو تھے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بستر نہیں، کوئی لحاف نہیں، ہم رات کیسے گزاریں گے؟ ایک نے کہا میں جا کر پوچھتا ہوں ان سے۔ جب وہ ان کے پاس گیا اور کیا دیکھتا ہے جا کے کہ وہ لیٹے ہیں اور ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھی ہے، اور ان کے پاس بھی ایک ایسی چادر ہے جو نہ سردی روک سکتی ہے نہ گرمی روک سکتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کا گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو وہ کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، کہنے لگے کہ ہمارا اصل گھر ایک دوسری جگہ پر واقع ہے، جو بھی سامان ہمیں دستیاب ہوتا ہے ہم فوراً اسے اس گھر میں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اس گھر کے راستے میں ایک دشوار گھاٹی حائل ہے، اسے عبور کرنے کے لیے سوچا کہ اپنا بوجھ ہلکا کر دیں تاکہ آسانی سے اس دشوار گھاٹی کو عبور کر سکیں۔ اور دیکھیں ہمارے لائف سٹائل سے لگتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا کبھی چھوڑنی بھی ہے۔ ہم تو اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی، کل کا پتہ نہیں، اور ہم کرنی چاہیے، اچھی پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن اس میں آخرت شامل ہو، اس میں ہماری موت شامل ہو، ہم سوچیں کہ ہمیں جانا بھی ہے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ ایک سوال ہے جی کہ اینڈ میں تھوڑا ٹائم رکھے تاکہ ہم بہنوں سے سوال بھی لیں اور پریکٹیکل پوائنٹس بھی دیں جی انشاءاللہ، تاکہ بہنوں کو ہم عمل کے پوائنٹس بھی بتائیں کہ وہ زندگی میں بہتری کہاں سے شروع ہاں کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد ڈسکشن کریں گے سب بہنوں سے انشاءاللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا صرف ایک دستی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دستی باقی نہیں ہے، وہ سب باقی ہے جو دے دیا اللہ کے راستے میں۔ کیوں باقی ہے؟ وہ تو ہمارا جمع ہو گیا اللہ کے پاس، یہ جو دستی ہے یہ ہم کھا لیں گے، ختم۔ لیکن جو باقی بکری اللہ کے راستے میں دے دی وہ وہاں جمع ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جو دے دیا کسی کو وہ چلا گیا، جو میرے پاس ہے وہی بس بچا ہے، یہی سوچتے ہیں ہم۔ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں کہیں تو اردو پڑھے ہیں جو ترجمے کو سمجھتے ہیں نا، سمجھ کر پڑھتے ہیں، جی تو کئی بیچاری جڑے اردو نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں پڑھ سکتی، اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتی، کیا قرآن پاک ان کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا انشاءاللہ۔ چاہیے نا، یہ والے پڑھنا چاہیے۔ سوال ہم بعد میں کرتے ہیں، بس یہ ٹاپک پورا کر لیں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کو چاہنے والے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ جو جس کے چاہنے والے ہیں ان کی کوششیں بھی اسی کی طرف ہوتی ہیں۔ پس تم کس کے چاہنے والے بنو؟ پس تم چاہنے والے بنو آخرت کے، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ تو ایک طرف شیطان ہے جو ہمیں کس طرف بلاتا ہے؟ اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ ہمیں روکتا رہتا ہے، لیکن جب ہم وضو کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ بے انتہا روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے نہیں کیا، انسان نے کر لیا اور اس کو اب جنت مل جائے گی۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف لے جائے۔ ایک طرف شیطان بلا رہا ہے
اور دوسری طرف اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں سورہ یونس کی فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، شیطان تو تمہیں اپنی طرف کھینچے گا لیکن تمہارا رب تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت، آخرت میں، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ کسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچانا؟ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، جو اس سلامتی کے گھر کو چاہتا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو دنیا کو ہی حاصل کرنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کیسے دیں گے، اس کی رہنمائی کیسے کریں گے جو وہ چاہتا ہی نہیں؟ تو وہ دارالسلام کیسا ہے، وہ ہمیشگی کا گھر کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا، یعنی جس کو سب سے نچلے درجے کی جنت ملے گی وہ اس کا مقام کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ آدمی وہ ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، یعنی سب سے آخر میں آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤں، جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لی، اپنے اپنے مسکن لے لی، اپنی اپنی جگہیں لے لی، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، سب نے اپنا اپنا انعام وصول کر لیا۔ اسے کہا جائے گا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری ملکیت جیسی ملکیت تجھے عطا کر دی جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تجھے اتنی جگہ دے دی جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے اس کی ملکیت جیسی ایک ملکیت، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور مملکت عطا کر دی ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ کہے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے اس جیسی 10 مملکتیں اور عطا کرتا ہوں۔ یہ سب سے کم درجے والا جنتی ہے جو سب سے آخر میں رہ جائے گا، اس کو اتنی وسعت دی جائے گی، اس کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی، اور تیرے لیے ہر وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے آخری درجے کے جنتی سے تیرے لیے وہ ہر چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ یہ سب سے کم درجے والا جنتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو ایسا سجانا چاہتے ہیں، ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کی دقت نہ ہو، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا سا گھر ہو، بڑا سا محل ہو، تو یہ سب سے کم درجے کے جنتی کا مقام ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ تو نچلے درجے والے جنتی کا مقام ہے نا، تو جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ وہ تو میرے خاص بندے ہوں گے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گاڑ دی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمان نوازی کی ہے، یعنی ان کی جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں چھیڑنا، یہ خاص مہمانوں کے لیے، اس جگہ نہیں بیٹھنا، یہ خاص گیسٹ کے لیے۔ کچھ جگہیں کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی ایونٹس میں ایسی رکھی جاتی ہیں، اور کچھ گفٹس بھی ایسے رکھے جاتے ہیں یہ خاص لوگوں کے لیے، کچھ کھانا بھی اسپیشل طریقے کا سجایا جاتا ہے یہ خاص لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے اپنے ہاتھ سے سجا کر اور اس پر بس مہر لگا دی، اس کو سیل کر دیا کہ کوئی دوسرا وہاں نہیں جا سکتا، یہاں یہ میرے پیارے بندے ہی جائیں گے، یعنی اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی آ سکتا ہے۔ یعنی کوئی آنکھ، کوئی دل امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی خوبصورت جنت ہوگی جو اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہوگی۔
اور پھر صرف اتنا نہیں، جنت میں جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کو وہاں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ کا دیدار کر سکے، تو سب جنتی اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی نا، ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی نصیب کرنا، جنت بھی دینا، اعلیٰ درجے کی دینا، جنت الفردوس عطا کرنا، اور اپنا دیدار بھی۔ پھر جنہوں نے محنت اچھی کی ہوگی، کوشش اچھی کی ہوگی، ہر ممکن کوشش کی ہوگی اپنے رب کو کسی طرح راضی کر جائیں اس دنیا میں، تو اللہ کی بھی کوشش ہوگی کہ میں ان بندوں کو راضی کر دوں، خوش کر دوں۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس لمحے ہمیں اس دنیا سے لے کے جانا جب آپ ہم سے راضی ہوں، تاکہ ہمیں جانے میں مزہ آئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلانے میں مزہ آئے۔ اگلی آیت میں سورہ یونس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے۔ اور زیادہ کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ زیادہ سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ جنہوں نے اچھی کوشش کی ان کے لیے بدلہ بھی اچھا ہے، جنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی کرنے والا ندا لگائے گا، اے جنتیو تم سے اللہ کا ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ جنتی خوش ہو رہے ہوں گے جنت میں، لیکن ایک منادی کرنے والا کیا منادی لگائے گا؟ ابھی ایک اور وعدہ باقی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دے۔ تو وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں کر دیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ وعدے تو سب پورے ہو چکے۔ انسان ہے نا خوشی میں بھول ہی جائیں گے کہ اللہ کا دیدار بھی کرنا تھا ہمیں۔ تو آپ سے سب نے فرمایا اس وقت ان کے لیے حجاب کو اٹھا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم انہیں ابھی تک کوئی ایسی نعمت عطا نہیں ہوگی جو انہیں دیدار سے زیادہ محبوب ہو، یعنی جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئی ہوں گی وہ سب سے زیادہ خوش کس پہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے، اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے زیادہ ٹھنڈک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن کو اعلیٰ درجے کی جنت دی جائے گی اور جن کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور خوشی سے اس روز ان کے چہرے پر رونق ہوں گے۔ آج ہم اپنے چہروں کو پر رونق رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں نا، چہرے پر رونق لگیں، ہاں، لیکن پانی وہ ادھر پڑا، اور پھر اس روز چہروں پہ رونق لانے کے لیے آج اعمال کرنے پڑیں گے، آج اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور کچھ چہرے اس دن، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا اس روز کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اور ڈھا دیے گئے ہیں جبکہ وہ اندھیری ہے۔ پہلے ہی سیاہ تھے چہرے اور ایسا لگے گا کہ اور رات کے بہت سے ٹکڑے ان کے چہروں پر ڈھا دیے جائیں گے۔ ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہوتا ہے تو چہرہ ہی سب سے پہلے اترتا ہے، چہرے پہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، سیاہیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس روز یہ اتنا بڑا غم ہوگا کہ کہاں جانے والے ہیں؟ ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے ہیں، کہ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں
اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ العمران میں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو۔ ان سے کہا جائے گا، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اس کو مانتے تھے، لیکن اس کی نہیں مانتے تھے، اس کی بات کا انکار کرتے تھے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم نے انکار کیا اللہ کا۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت برسائے، اس دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعلوا بها فاقرہ۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپ رہی ہوگی۔ وہ سیاہی کون سی ہوگی؟ ان کے اعمال کی ہوگی، برے اعمال کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کمانے والا بنا دے، اپنے بچوں کی آخرت کمانے والا بنا دے۔ دیکھیں، آج میرا بچہ اسکول سے لیٹ ہو جاتا ہے تو میں اپنے بچے کو کیسے اٹھاتی ہوں؟ ہم میں سے ہر ماں سوچے ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسے پکڑ کے بستر سے کھڑا کر دیتے ہیں، اور نماز کے وقت سویا ہوا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں نا، ابھی اسکول کے لیے اٹھنا ہے۔ اور پھر بچے کا ٹیسٹ ہے، کوئی ایگزام ہے، تو ہم بچے کو جگاتے ہیں، اس کو رات بھی سونے نہیں دیتے، اٹھو پڑھ لو پیپر ہے۔ صبح بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب اس بچے نے بچپن سے ہی ہم نے اس کو سکھایا، ہم نے یہ چیز اس کو سکھائی، اس نے ہم ہی سے سیکھا یہ کہ دیکھو بچے، دنیا آخرت کا نقصان ہو جائے، دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہم آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، تو اس چیز سے بچنا ہے۔ ہمیں اپنی بھی آخرت بنانی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور اپنی اولادوں کی بھی آخرت بنانی ہے، تاکہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے۔ بچے 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، پھر چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، ان کو پتہ ہو کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہمارے اصول کیا ہیں، اور پھر وصیت کریں اپنی اولادوں کو، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا کی تھی؟ کیا وصیت کی تھی؟ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، کیونکہ ہم اس دنیا سے جس حال میں جائیں گے نا، قیامت کے روز اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ بالفرض اگر کوئی میوزک سنتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اللہ کی نافرمانی کی کسی بھی کام کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی ہے، تو وہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں موت آئے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں، آپ کی فرما برداری میں موت آئے، سجدے میں موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ زبان پہ کلمہ ہو، اس حال میں ہم آپ سے ملیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے نا جب اللہ سے جڑے ہوں گے، اللہ سے تعلق بنایا ہوگا، اللہ کو اپنی زندگی میں اہمیت دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کمانے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون